بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1442 ہجری کے محرم کا آغاز ہے اور آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور آپ حضرات وہ شرح جو چاند رات سے شروع ہو جاتا ہے سلسلے میں دوسرا دن آ جاتا ہے، لیکن آج یکم محرم ہے اور ہم اپنے موضوع پر گفتگو کریں گے، عظیم خطبے۔ اس چیز کو میرے سننے والے ذہن میں رکھیں کہ اتنا زیادہ عربوں کو اپنے اوپر ناز ہو گیا تھا کہ ہم سے اچھا شعر کوئی نہیں کہتا، ہم سے زیادہ عبور کسی کو شاعری پر نہیں ہے، اور وہ راستہ چلتے شعر کہہ لیتے تھے، ان کے بچے بھی شعر کہتے تھے اور فی البدی کہتے تھے۔ فی البدی کا مطلب یہ کہ اسی وقت کھڑے کھڑے 50 شعر کہہ دیے۔ اب آج کے دور میں تو شاید پہلے سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، پھر شعر آتا ہے تو کاغذ پہ لکھتا ہے۔ اچھا، ان کو اپنے کہے ہوئے وہ شعر زبانی یاد رہتے تھے، زبانی یاد رہتے تھے، بھولتے نہیں تھے۔ اچھا، جو سن رہا ہوتا تھا وہ بھی ان اشعار کو یاد کر لیتا تھا۔ اس طرح وہ روایت بنتی تھی، یعنی شاعری کی روایت بنی۔ تو اب عرب میں ایک طرف عربوں میں یہ قرینہ تھا کہ وہ شجرے لکھا کرتے تھے، کچھ مخصوص لوگ ہوتے تھے جو شجرہ لکھتے تھے، کس کے بعد کون آیا، اس کی کتنی اولادیں تھیں، کہاں کہاں پھیلی۔ تو شبلی نعمانی اور ابوالکلام آزاد دونوں نے تاریخ کی تاریخ جو بتائی ہے، تو اس میں کہتے ہیں آغاز تاریخ جو ہوا وہ شجروں سے ہوا، اس لیے کہ وہ شجرہ بھی لکھتے تھے، اس میں تھوڑے تھوڑے حالات بھی لکھ دیتے تھے جو محفوظ رہ جاتے تھے۔ دوسری چیز جو تھی وہ عربوں کی شاعری تھی، شاعری میں وہ تاریخی واقعات کو نظم کر دیتے تھے، وہ بھی تاریخ بن گئی۔ پھر اس کے بعد وہ خطبات تھے جو ہر حج پر خانہ کعبہ میں معززین دیتے تھے، وہ ان کی تقریر ہوتی تھی جس میں وہ حاجیوں کو مخاطب کر کے گفتگو کرتے تھے۔ وہ موضوعات اور شاعری اور شجرے سب ملا کر اس عہد کی تاریخ نکال لی گئی۔ تو سرکار سے پہلے جو عرب کی تاریخ تھی، آج اس پر کتابیں پائی جاتی ہیں، وہ تاریخ اس طرح ترتیب دی گئی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ سرکار کے دور میں اچھا جو مشہور واقع ہوا کرتے تھے اس کو بھی عرب والے محفوظ کر لیتے تھے، جیسے یہ خانہ کعبہ پہ ابرہہ نے حملہ کیا، تو اس مشہور واقعے سے سن شروع ہوا جسے عام الفیل کہتے تھے، یعنی ہاتھی والا سال شروع ہوا، ہاتھی جب عرب میں آئے۔ چونکہ عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، پہلی بار یہاں ہاتھی آئے تھے تو ان کے لیے حیران کن چیز تھی، تو اس لیے انہوں نے سال کا نام عام الفیل رکھ دیا۔ تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ سرکار کی آمد کا سال جب لکھا جاتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے یکم عام الفیل، یعنی جس سال ابرہہ نے حملہ کیا اور ہاتھی آئے اسی سال سرکار کا ظہور ہوا اور جناب آمنہ کی آغوش میں نور محمدی چمکا۔ اور اسی طرح پھر آپ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کا سن جب بتایا جاتا ہے آمد کا، تو مولا کی آمد کا سال لکھا جاتا ہے 30 عام الفیل، یعنی 30 سال ہو چکے ہیں ہاتھیوں کو آئے ہوئے اور یہ برس گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو ہجرت سے جو سال شروع ہوا تو عام الفیل ختم ہو گیا، اب ہاتھیوں کے سال سے نہیں، بلکہ سب سے اہم چیز جو عربوں کے لیے تھی وہ سرکار کی ہجرت تھی، جب آپ مکے سے مدینے تشریف لائے، اور پھر وہ سال آج تک 1400 سال سے وہی سن رائج ہے ہجری کا، اور اسی سے ہم حساب لگاتے ہیں کہ 1442 سال سرکار کی ہجرت کو ہو گئے ہیں۔
اس سال جس سال میں ہم یہ عشرہ محرم کا کر رہے ہیں. تو اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جب محرم اور واقعہ کربلا کا ہم ذکر کریں تو ہم پس منظر میں ہمیشہ اجداد حسین کی بات کریں. اجداد حسین کی بات کریں. دیکھیے اچانک نہیں امام حسین علیہ السلام حور کو پانی پلا رہے ہیں راستے میں. یہ ان کی خاندانی عادت ہے. یعنی ان کے اجداد نے کبھی کسی پیاسے سے پانی کو عزیز نہیں کیا. پانی یعنی حضرت عبد المطلب علیہ السلام کھدائی کر رہے ہیں. وہ قبیلہ جو یمن سے آیا تھا، وہ قبیلہ جب جا رہا تھا تو اس نے زمزم کو چھپا دیا، مٹی سے پاٹ دیا، اس زمزم کو چھپا دیا. تو نہیں پتا تھا عربوں کو کہ کہاں پر زمزم چھپا ہوا ہے. حضرت عبد المطلب نے مکے میں کھدائی کی اور تلاش کیا. اس وقت گرمی کا زمانہ اور حضرت عبد المطلب زمین خود کھودتے تھے کہ کتنی گہرائی میں چشمہ زمزم ہے. کیوں؟ مکے والے پانی کے لیے پریشان تھے. تو اب دیکھیے ان کی محنت عبد المطلب کی کس کے لیے؟ عوام کے لیے. یہ اللہ کے بندے اور حکم الہی ہے کہ ہمارے بندوں کے لیے احسان کرو. دیکھیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور تھوڑا سا پانی صرف وضو کا، اور اگر پیاسا کوئی جانور آ جائے تم دیکھو کہ وہ پانی طلب کر رہا ہے تو وضو نہیں کرو، وہ پانی اس پیاسے جانور کو پلا دو. تو جہاں پرندوں کو پانی پلانا ثواب ہے، جانوروں کو پانی، تو انسان کو پانی پلانے کا ثواب کتنا ہے؟ تو وہ شرف خاندانی ہے جو حسین میں آ رہا ہے. اور حسین کہہ رہے ہیں نہیں، ہم پانی کو عزیز نہیں کریں گے. حالانکہ یہ دشمن کا رسالہ ہے، یہ ہم پر حملہ کرنے آیا ہے، لیکن ہم ان کی پیاس نہیں دیکھ سکتے. یہ کرم ہے. کتنے کریم تھے بنی ہاشم، کیسے ان کی سخاوتیں تھیں. ہر ہاشمی بچہ سخی تھا. کسی چیز کو اپنے لیے عزیز نہیں کیا، بلکہ جو چیز ہے دوسرے کے لیے وقف کر دیا. ہم تکلیف اٹھا لیں لیکن اللہ کا یہ بندہ تکلیف میں مر نہ جائے، اس کو بچا لو. انسانیت کا احترام اسلام آنے سے پہلے یہی پیغام اسلام دے گا. اس حالات کو اجداد پیغمبر نے ہموار کر دیا تھا. وہ راہیں بنائی تھیں، اتنے اچھے اصول دے دیے تھے. بھلے عرب اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، اصول تو وجود میں تھے. اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ قرآنی احکامات آپ کے گھر میں ہیں. جس کے گھر میں قرآن ہے احکامات موجود ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمام عوام ان احکامات پر عمل کر رہے ہوں. بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں پر حکم عدولی اللہ کی ہو جاتی ہے، کہاں انسانیت گھٹ جاتی ہے. عام سی بات ہے کہ انسان اپنی چیز کو بچاتا ہے. بہت سے واقعات اگر میں بیان کروں تو بہت سے واقعات، لیکن بنی ہاشم کا کردار یہ ہے کہ دوست ہو یا دشمن اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. وراثت میں آیا ہے یہ سرکار دو عالم کے. اپنے اجداد کی وراثت سرکار کو ملی ہے کہ سرکار کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے. اور سرکار کی وراثت مولا علی اور ان کی عظیم بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہ. سورہ دہر کیا ہے قرآن میں؟ سورہ دہر کیوں اترا ہے؟ اس لیے کہ بار بار آ رہا ہے مانگنے والا دروازے پر، اور لگاتار 3 دن اسیر آ گیا، یتیم آ گیا.
مسافر آ گیا تو اس کی بھوک آواز سن کر نبی کی بیٹی بچوں کی غذا، بچے خود اٹھ کر روٹی دے دیتے ہیں، ہدیے کے گھر کی کنیز علی اور فاطمہ کے ساتھ اپنی روٹی بھی خیرات کرتا۔ اسی واقعے کو سورہ زہر میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ابتدائی دور جو مدینے میں اسلام کا گزر رہا ہے 13 برس کے بعد، اور جو سب لٹ کر آئے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، تو انصار نے مدینے کے ان کی مدد کی ہے، پیغمبر بھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن انہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کھانے کے لیے پریشان ہیں، روٹی نہیں مل رہی، تو آل محمد نے بھی کوئی عیش و عشرت سے زندگی نہیں گزاری۔ اگر نبی فاقے سے ہیں تو علی بھی فاقے سے ہیں، اور بیٹی بھی فاقے سے، نواسے بھی فاقے سے، اور گھر میں جو بھی سامان ہے وہ سامان کیا تھا؟ وہ سامان کیا تھا؟ لکڑی کا چرخا، پتھر کی چکی، 2 پیالے مٹی کے، بچھانے کے لیے اونٹ کی کھال کا فرش۔ تو اگر آ جائے کوئی سائل دروازے پر اور کچھ نہ ہو تو بی بی نے بچوں کو ہٹا کر وہ جو بستر بچھا ہوا ہے اونٹ کی کھال کا چمڑے کا، وہ اٹھا کے دے دیا، سائل لے جا، اس کو بیچ لے، تیری بھوک تو مٹ جائے۔ مولا علی مزدوری کر کے پانی بھرتے ہیں، کھیتوں میں پانی دیتے ہیں، باغات میں پانی دیتے ہیں، اس سے مزدوری ملتی ہے۔ وہ مزدوری لا کر وہ بھی راہ میں اگر کوئی فقیر مل جاتا تو مولا علی وہ بھی قربان کر دیتے۔ تو ایسے سخی پہلے ہم ان کی سیرت پہ بات کر لیں تاکہ جب ہم ان کے خطبات کو بیان کریں تو یہی چیزیں ان کے خطبوں میں آئیں گی، یہی چیز ان کے خطبوں میں آئیں گی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ عرب کی شاعری جو تھی وہ مشہور لوگوں پہ شعراء جب شعر کہتے تھے، تو جب جناب ہاشم نے ابو قبیس پر پہاڑی پر کھانے کا انتظام کیا، لکڑی کے بڑے بڑے برتنوں میں جب آپ نے جانور حلال کر کے شوربہ بنایا اور اس میں چورا کر کے روٹی ڈالی، تو ہاشم کہتے ہیں عربی میں روٹی چورا کرنے کو، نام کچھ اور تھا، خطاب ہاشم ہو گیا، وہ جس نے عربوں کو روٹیاں توڑ توڑ کے کھلائیں، شوربے میں بھگو کے کھلائیں، اس لیے ہاشم ہے۔ تو کتنا پیغمبر کے لیے کیا فخر کی بات ہے کہ کہا جائے نبی ہاشمی بھی تھا، ہاشمی بھی تھا۔ تو شعراء نے تمام موضوعات پہ شاعری چھوڑ دی تھی، اس لیے کہ ان کی بھوک کو ختم کیا تھا جناب ہاشم نے۔ اس لیے انہوں نے جب قصیدے کہے ہاشم کی شان میں تو کہا ہاشم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے عرب کے بھوکوں کو کھانا کھلایا، اور اتنا وافر مقدار میں کھانا ہوتا تھا کہ جب سب کھا کے اٹھ جاتے تھے، باری باری دسترخوان پہ کھا کے اٹھ جاتے تھے، اس کے بعد بھی کھانا بچ جاتا تھا، اور جب چلے جاتے تھے مکے والے تو پھر پرندے اڑ کے آتے تھے اور اس دسترخوان پہ پرندے کھاتے تھے۔ تو شعراء نے کہا کیا کہنا ہاشم کے دسترخوان کا، جس پہ انسان تو انسان، اڑتے ہوئے پرندے آ کر غذا حاصل کر۔ اس پہ غور کر لیں آپ، دیکھیں جہاں پر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوں اور سب کی فضیلتیں ہوں، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب آپ نے اس کی فضیلت پڑھی اور اس کی فضیلت نہیں پڑھی۔ ارے اجداد پیغمبر کے مقابل کون دوسرا ہے؟ غور کر لیں، اگر آپ پیغمبر کا ذکر کریں تو اجداد پیغمبر کا ذکر اس لیے کریں کہ دوسرا امیدوار نہیں ہے۔ دیکھیے ہاشم کے دور میں عرب کا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ ہم نے عربوں کو کھانا کھلایا، ہوتا تو دعویٰ تاریخ میں ہوتا۔ اگر عبد المطلب نے چشمہ زمزم کو کھود کر، ڈھونڈ کر، تلاش کر کے نکالا ہے تو دوسرا امیدوار نہیں ہے جو عبد المطلب کا مقابلہ کرے کہ میں بھی اس میں شامل تھا۔ بھائی شامل ہونا کیسا، عبد المطلب تو ایک ایک کے گھر گئے تھے،
کہ ہم چشمہ زمزم کو تلاش کرتے ہیں، ہمارا ساتھ کھدائی میں دو۔ لوگوں نے منع کر دیا، کب پتہ نہیں کہاں پر چھپایا، کہاں کہاں کھودیں، اور اتنی گرمی میں ہم یہ کام کریں۔ تو اکیلے ہو گئے عبد المطلب۔ اس وقت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے جناب حریث موجود تھے، جو حضور کے سب سے بڑے چچا ہیں، وہ اور عبد المطلب دونوں کھود رہے تھے زمین۔ دوسرا کوئی امیدوار نہیں تھا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب یہ کام ہو رہا ہے انسانیت پریشان کے لیے کہ چشمہ نکلے گا تو وہ پانی یہی مکے والے پیئیں گے، لیکن ساتھ نہیں دے رہے، ساتھ نہیں دے رہے۔ یہ تاریخ ہے۔ ابھی میں رسول کے عہد کو نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اس سے پہلے کا عہد پڑھ رہا ہوں۔ کون سا امیدوار ہے جس کی بات کی جائے؟ کون امیدوار ہے عبد المطلب کے دور میں کہ ہم اس کا ذکر کریں؟ اس لیے آپ اجداد پیغمبر کا ذکر دل کھول کر کیجئے۔ کسی بھی مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، بچوں کو یہ بتائیے اور سکھائیے تاکہ خدمت خلق پاکستان کے بچے سیکھیں، عوام سیکھیں کہ انسانیت کا کس طرح مدد کی جاتی ہے۔ ابھی تو کرونا کی بیماری سے سب آزاد ہوئے ہیں، کیسی مصیبت آئی تھی، اور لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے، ایک دوسرے سے ملو نہیں، ہاتھ نہیں ملاؤ، ایسی خطرناک بیماری ہے۔ تو وہاں پر جہاں خدمت خلق کرنا تھی، میتوں کو چھوڑ دیا لوگوں نے، مریضوں کو چھوڑ دیا لوگوں نے۔ تو آپ ان کے فضائل پڑھیے، جو نہ مریضوں سے بھاگے نہ بیماروں سے بھاگے، بلکہ قریب آ گئے تو شفا دے دی۔ تو ایسے لوگ تو معاشرے میں ہوں کہ بجائے اس کے کہ بیماری سے ڈریں، وہیں قریب جا کر کوئی ایسی دعا آیت قرآن کی پڑھ دیں کہ وہ شفا یاب ہو جائے۔ یہ خدمت ہے یا بھاگنا خدمت؟ ایک دوسرے سے بچنا خدمت نہیں ہے۔ میں پیغام دے رہا ہوں، میسج دے رہا ہوں۔ تو اب دیکھیے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجداد پیغمبر کا ایمان جو تھا اس پہ بحث کرتے ہیں، بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ غور کیجئے کہ عبد المطلب اکیلے ہیں اور ایک بیٹا ہے، اب کھدائی کر رہے ہیں، تو اب اللہ سے دعا مانگی، بتوں سے نہیں مانگا، اس لیے کہ بت پرست نہیں تھے۔ عبد المطلب نے نماز کتنی بار بت پرستی کی مذمت کی ہے۔ جب میں ان کے خطبے سناؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ ہمیشہ اللہ کو مخاطب کرتے تھے۔ لفظ اللہ بنی ہاشم میں پہلے سے موجود تھا، اچانک محمد پہ اللہ لفظ نہیں اترا۔ ہاں کافر ناشنا تھے اللہ کے لفظ سے، لیکن جو حق پر تھے وہ نام اللہ جانتے تھے۔ آپ کہیں گے کوئی حوالہ، کوئی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کا وجود نہ ہوتا تو عبد المطلب اپنے ایک بیٹے کا نام عبداللہ نہ رکھتے، اللہ کا بندہ۔ پہلا نام عبداللہ ہاشمیوں میں آیا، چونکہ نبی کو، نور نبی کو اس گھر میں اترنا تھا، اس سے سرکار کے والد گرامی کا نام عبداللہ۔ بحث کی ضرورت ہی نہیں، بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کا بندہ عبداللہ نام کتنا مقبول ہوا، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے یہ نام رکھا۔ تو عبد المطلب نے یہ لفظ دیا تھا نا، ان کا احسان تو مانو۔ نام رکھا تھا، کتنا عمدہ نام رکھا کہ آج تک مقبول ہے۔ تو آپ ان چیزوں پہ غور کریں اور زیادہ سے زیادہ غور کریں، اور محبت اس میں دل میں ہونی چاہیے، تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تنقید کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، یہاں صرف محبت اپنے دل کی پیش کر دیجئے، ان کو خراج پیش کر دیجئے۔ تو اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بار انہوں نے ہاتھ اٹھائے، عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی، کب پروردگار مجھ کو اگر تو 12 بیٹے دے، 12 بیٹے مجھے دے دے تو مجھے دوسرے کی محتاجی نہ ہو کہ میں کسی اور سے کہوں کہ میری مدد کرو، میرے بیٹے جوان ہو کر میرے ساتھ چلیں، تو میرے بیٹے ساری دنیا میں نظر آئیں کہ عبد المطلب اکیلا نہیں ہے، 6 بیٹے ادھر اور 6 بیٹے ادھر۔ اگر سچی دعا نہیں تھی تو تاریخ کی حقیقت یہ بتا دو کہ عبد المطلب کو 12 بیٹے ملے کہ نہیں ملے؟ دعا کی تو 12 بیٹے مل گئے،
زمزم بھی مل گیا، چونکہ انسانیت کی خدمت کے لیے وہ پانی نکل رہا تھا۔ آج تک وہ زمزم ہے کہ لوگ جب حج کر کے آتے ہیں تو تحفے میں زمزم لاتے ہیں۔ تو کس کا احسان ہے بابا؟ کس کا احسان ہے؟ جب میں حج کرنے کے لیے گیا سعودی عرب، تو میں کتابوں کی دکان پر بھی گیا، انگریزی میں بڑے بڑے سائز کی کتابیں، تو پوری زمزم کی تاریخ، مکے کی تاریخ، سرزمین مکہ کی تاریخ، اجداد پیغمبر کی تاریخ۔ تو جب زمزم کی تاریخ میں نے پڑھی، اور کتابیں وہ خرید کے لایا میں جدے سے، اور کچھ میں نے مکے سے خریدی، کچھ مدینے سے خریدی، تو اس میں باقاعدہ عرب کی حکومت کی طرف سے اس کتاب میں عبد المطلب کو خراج عقیدت پیش کیے گئے۔ تاریخ کوئی نہیں جھٹلا سکتا، کسی سے دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید کو دیکھ لیجئے، نبوت کو دیکھ لیجئے، 1,24,000 انبیاء ہیں، پہلے ان کی بات کر لیجئے، اس کے بعد اب احکامات آنا شروع ہوں گے، 10 برس میں آ جائیں گے پہلی ہجرت سے لے کر، اور جب تک سرکار ہیں موجود امت میں تب تک احکامات قرآن کی آیتوں کی شکل میں آتے رہیں گے۔ لیکن یہاں کیا صورت ہے؟ یہاں کوئی وحی نہیں آ رہی ہے، لیکن ایک بار کہتے ہیں کہ جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ اللہ اکبر! 19واں سورہ قرآن کا، 18واں سورہ کہف ہے، 19واں سورہ سورہ مریم، یعنی یہاں تک قرآن مکے میں اتر چکا ہے۔ مریم کا پورا قصہ، حضرت عیسیٰ کی آمد، ان کی پرورش، ان کا خاندان، زکریا کا ذکر، جناب یحییٰ کا ذکر، خاندان مریم کا ذکر، مریم کے باپ اور خاندان اور ماں کا ذکر، یہ سارے واقعات، پرورش مریم بھی کس طرح زکریا نے پالا، یہ سب آپ کو سورہ مریم میں مل جائے گا، اسی لیے اس کا نام سورہ مریم ہے۔ تو سورہ مریم کی جب تلاوت شروع کی تو اب قرآن کے لفظوں میں اثر کیا ہے؟ پہلی بار تاریخ میں دیکھا گیا کہ قرآن کے لفظ میں اثرات کیا ہیں۔ پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ جیسے جیسے جعفر طیار سورہ مریم پڑھتے جاتے تھے، نجاشی بادشاہ حبش کی آنکھ سے آنسو بہتے جاتے تھے، رونے لگا۔ سورہ مریم میں یہ اثر ہے کہ آج پڑھیے آپ اس کو، اور اگر معنی کے ساتھ پڑھیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایسے ایسے مقامات سورہ مریم میں آتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کے لفظوں کے اثرات ہیں، یہ قرآن کے معجزات ہیں، یہ قرآن کے عجائبات ہیں۔ اور اس کے بعد خطبہ دیا جناب جعفر طیار، اور شاندار خطبہ ہے۔ پہلے توحید کو سمجھایا اور کہا یہ لوگ صرف اس بات پر ہمارے دشمن ہو گئے کہ ہمارے نبی جو نبی آخر ہے اس نے صرف اتنا کہا کہ اللہ ایک ہے اور شرک نہ کرو، اس پر یہ دشمن ہو گئے ہمارے چچا زاد بھائی محمد کے، اور آج ہم سب کے دشمن ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کے کہنے سے نماز پڑھی، ہم نے اس کے کہنے سے روزہ رکھا، ہم نے اس کے کہنے سے حج کو واجب کیا، ہم نے اس کے کہنے سے زکوٰۃ دی، سب تمام پورا فروع دین، پورا دین تعارف کرا رہے ہیں توحید سے لے کر نبوت تک۔ جعفر نے اپنے خطبے میں بہترین تقریر ہے، اور میری کتاب اگر آپ سوانح حضرت جعفر طیار جو کہ 250-300 صفحے کی کتاب ہے، پورا خطبہ میں نے جعفر کا اس میں دیا ہے، اور یہ پورا واقعہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اس منظر کو آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ جب جعفر نے خطبہ دیا تو اس وقت بھی اس کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے، یعنی جعفر کے لہجے میں وہ اثر تھا کہ عیسائی جو مکے سے دور ہے، جس نے دین ابھی سنا ہی نہیں، سرکار کا پیغام سنا نہیں، اور اس پر اتنا اثر ہو رہا ہے، تو ایک تو کوئی پیغمبر کا ایسا پیغام پہنچانے والا ہو جو ابو طالب کا بیٹا ہو۔ تو حبش میں اگر دین پھیلا رہے ہیں تو جعفر پھیلا رہے ہیں، اور ابو طالب کا دوسرا بیٹا اگر خیبر فتح کر رہا ہے تو وہ یہودیوں میں اسلام پھیلا رہا ہے۔
کتنے یہودی اسلام لے آئے ہیں خیبر کے بعد. یہ علی کی تلوار کی برکت ہے بھائی, اور یہ جعفر کے خطبے کی برکت ہے کہ آج پورا افریقہ بر اعظم مسلمان ہے. پہلا آدمی کون تھا جو داخل ہوا افریقہ میں؟ اس کے قدموں کی برکت ہے. دونوں ابو طالب کے بیٹے ہیں. آپ کس کس چیز کو نظر انداز کیجئے گا. اور پھر 14 سال کے بعد جعفر نے سفر اختیار کیا, لیکن وہ جو چاہ رہے تھے کافر کہ ان کو واپس کر دو, یہ ہمارے مجرم ہیں, تو نجاشی اپنے تخت سے اترا, زمین پر بیٹھ گیا, اور اس نے ایک تنکا پڑا تھا وہ اٹھایا, اور اس تنکوں کو لے کر تمام جو لوگ اس کے درباری کھڑے ہوئے تھے سب کی آنکھ میں آنسو بہہ رہے تھے. ان کا بادشاہ رو رہا تھا اس لیے وہ بھی رو رہے تھے, ان کی آنکھ سے بھی آنسو بہہ رہے تھے. سب کو مخاطب کر کے اور اس کے بعد کافروں کو بھی مخاطب کیا نجاشی نے, اور کہا سنو, اس تنکے کے برابر بھی عیسائیت کا جو عقیدہ عیسیٰ اور مریم پر ہے, اس تنکے کے برابر بھی اسلام, قرآن اور عیسائیت میں کوئی فرق نہیں پاتا میں. کیوں؟ اس لیے کہ کان میں انہوں نے کہا نجاشی کے کہ ذرا ان سے پوچھو کہ عیسیٰ پر کیا عقیدہ رکھتے ہیں. تو اس نے کہا ذرا بتاؤ تم لوگ عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو. تو جناب جعفر طیار اپنے خطبے میں یہ جملہ دے رہے ہیں کہ کتنا شاندار جملہ ہے. تو آپ سوچئے کہ خطبہ کتنا شاندار ہے. آپ نے فرمایا دیکھیں جواب کیسا ہے. دیکھیں قرآن کی آیت نہیں ہے جواب, لیکن مزاج آیت جو ہے وہ اس میں موجود ہے. جملہ اتنا پاکیزہ ہے. آپ نے کہا نجاشی, عیسیٰ اللہ کا وہ کلمہ تھے جسے اللہ نے اس کلمے کو کنواری مریم پر القا کیا تھا. اللہ اکبر. یہ ہے حسین خطبے بنی ہاشم کے. ہمیں رسول اللہ کے خطبات تک آنا ہے, اور ہم جب آپ ان کے اجداد کی فصاحت اور بلاغت سے آشنا ہو جائیں اور اس عشرے میں آپ کا مزاج بن جائے کہ آپ کو وہ خطبات اور وہ تقریریں سننے کو ملیں. تقریریں آج بھی ہوتی ہیں, آج بھی تقریر کرنے والے کو خطیب کہتے ہیں, اور جو کچھ بولا جاتا ہے اسے خطابت کہتے ہیں. تو احسان کس کا؟ یہ تاریخ 1400 سال میں آج خطیب اور خطابت کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ ابتدائی خطیب تو بنی ہاشم ہے, اور وراثت میں وہ فصاحت و بلاغت ہمارے رسول کو مل رہی ہے. دیکھیے قرآن اللہ کے پاس سے آ رہا ہے, وہ فصیح اور بلیغ ہے, تو وہ اللہ کا کلام ہے, نبی کا کلام نہیں ہے. تو اللہ یہ چاہتا تھا یہ بھی پتہ چل جائے جس پہ میں نے یہ فصیح و بلیغ قرآن اتارا اس کی زبان بھی فصیح اور بلیغ ہے. تو آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ راہ میں حور ملتا ہے, یعنی ایک ایک منزل امام حسین کی تاریخ نے محفوظ کی. کہاں ٹھہرے, اس جگہ کا نام کیا ہے, پورے سفر کو تاریخ نے لکھا کہ مکے سے چلے تو کہاں کہاں ٹھہرے. پھر وہ بھی جگہ ہے جہاں حور کا لشکر آتا ہے, وہاں بھی آپ نے خطبہ دیا اور ان کے مقصد کو پوچھا, اور حور امام حسین سے پوچھ کہ آپ کا کیا ارادہ ہے. تو امام حسین ایک ہی جواب مدینے سے یہاں تک سب کو یہی دے رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کے اصلاح کے لیے نکلا ہوں. تو جب یہ لفظ اصلاح آئے گا تو یہ بھی پتہ لگانا پڑے گا کہ امت کر کیا رہی تھی, امام حسین کے عہد میں ہو کیا رہا تھا جس کی اصلاح کی ضرورت تھی. تو وہی دین جو اتنی محنت سے پیغمبر نے 13 برس مکے میں گزار کے 10 برس مدینے میں گزار کر 23 برس میں اس دین کو بنیادوں کو مضبوط کیا تھا, اس دین کا حال کیا ہوا یہ آپ پڑھ لیجئے کتابوں میں کہ کیا اصحاب رسول کہہ رہے تھے,
کہ نمازوں کے بارے میں کیا ہو رہا تھا، روزوں کے بارے میں کیا ہو رہا تھا، حج کے بارے میں کیا، اور سب سے زیادہ توحید پہ کیا بحث ہو رہی تھی، اور کون کون سے عقیدے ایجاد ہو رہے تھے نئے جو پیغمبر کے دیے ہوئے عقیدوں سے الگ تھے۔ تو امام حسین اسے دیکھ رہے تھے، چونکہ نبی کے نواسے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، اس لیے حسین پر واجب تھا کہ وہ آخری وارث ہیں محمد کے۔ اب حسین کے بعد وارث جو آئے گا وہ حسین کا بیٹا ہی آئے گا۔ کوئی عرب میں رسول اللہ کا وارث نہیں ہے، وراثت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، کسی میں بھی یہ دمی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم رسول اللہ کے وارث ہیں۔ وارث تو وہی ہوگا جو اپنا جگر کا ٹکڑا ہوگا، اسی لیے کہا ذریت، ذریت کہتے ہیں جسم کے ٹکڑے، یہ میرا حصہ ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرا جگر ہے، یہ میرا دل ہے، یہ کسی کے لیے نہیں کہا۔ کوئی نبی کا دل نہیں ہے، کوئی نبی کا جگر نہیں ہے، کوئی نبی کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ سب حسن اور حسین ہیں۔ تو اب خالی حسین ہی تو بچے ہیں، کون سی حدیث ہے جو سب کو نہیں یاد ہے؟ کوئی ایسے زیادہ دن نہیں گزر گیا۔ ارے بھائی 60 ہجری میں حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، 61 ہجری کا چاند راستے میں دیکھتے ہیں، تو 60 برس نبی کے بعد 60 برس کیا ہوتا؟ ابھی بہت سے لوگ زندہ بیٹھے ہیں جو نبی کے دور میں جوان تھے، وہ اب بوڑھے ہو گئے، وہ جوان اب بوڑھے میں۔ جب امام حسین نبی کے دور میں کھیل رہے ہیں سینے پر تو 57 برس کے ہیں امام حسین۔ تو جو امام حسین کے زمانے کے لوگ ہیں وہ 60 کے، 50 کے، 57، 58 کے ہوں گے، تو سب نے نبی کا دور دیکھا ہے، تو جبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے۔ تبدیلی دیکھ رہے تھے جبھی تو تمام شہروں میں بات ہو رہی تھی، تو حسین اٹھے کیوں تھے؟ اس تبدیلی کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ میرے نانا کے دین کی جو اصل شکل ہے وہ رہ جائے۔ یہی بات اپنے خطبے میں آپ نے حر کو سمجھائی۔ حر کے کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن جب امام حسین چلنے لگے تو اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، کہا ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، آپ کو ہم کوفے نہیں جانے دیں گے۔ تو امام حسین نے کہا حر، یہ جو تو نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، اور پھر آپ مڑے، ایسے مڑ کر آپ نے کہا حضرت عباس کی طرف دیکھا، حضرت علی اکبر کی طرف دیکھا، اور کہا تجھے خوف نہیں ہے کہ تیرا انجام کیا ہوگا؟ حبیب بھی ہیں، زہیر بھی ہیں، مسلم ابن اوسجہ ہیں، بریر حمدانی ہیں، سارے اصحاب ہیں۔ بلکہ مسلم ابن اوسجہ نے یہ بھی کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اسے ہم یہیں نپٹ لیں، ابھی مار کے برابر کر دیں گے انہیں، اتنی شجاع ہیں اصحاب حسین۔ امام حسین نے کہا نہیں، ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی، ہم تلوار نہیں چلا رہے، ہم لڑنے نہیں جا رہے ہیں، ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے۔ ہاں جب جنگ مسلط ہوگی تو ہم دفاعی جواب دے دیں، ہم انہیں ماریں گے نہیں۔ ایک جملہ کہا کہ فصاحت و بلاغت کا کمال جملہ حر سے کہا، کیا چاہتا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ تو حر نے جواب دیا اللہ اکبر، مجمع میں آپ نے میری ماں کا نام لیا، گویا عرب میں یہ معیوب تھا، لیکن امام کو حق ہے کہ آپ امت کے کسی آدمی کو یہ کہیں کہ تیری ماں کہیں ماتم میں نہ بیٹھ جائے، یہ سب تلوار اٹھا کے تجھے یہاں ذبح کر دیں گے، تو کیا چاہتا ہے کہ تیری ماں ماتم میں بیٹھے اور تو ختم ہو جائے؟ تو ہمارے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا، ہٹ جا، ہم ایک اور راستہ اختیار کرتے ہیں، نہ ہم کوفے جاتے ہیں نہ ہم واپس جاتے ہیں، اگر تجھے چلنا ہے تو ہمارے ساتھ ساتھ چل۔ تو تیسرا راستہ تو حسین کو معلوم تھا، حر کو تھوڑی معلوم تھا۔ حر تو جب وہاں پہنچا تو اسے پتا چلا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور حسین کہاں آ گئے۔ تو اب دیکھیں وہ جملہ، اس کا جواب حر دیتا ہے، کہتا آپ کی ماں سیدہ نساء العالمین ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ گویا اس نے جواب میں فضائل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھا۔ تو فاطمہ زہرا کے فضائل اگر کوئی پڑھ دے تو اتنا اثر اس میں آ جاتا ہے کہ وہ آپ سے آپ ایمان کے پورے پیکر کو پہچان لیتا ہے۔ اسے پتا چل گیا کہ جنت کیا ہے، جنت حسین کے پاس ہے، لشکر ابن زیاد یا لشکر یزید میں جنت نہیں ہے۔
اور اس نے اس معرفت کو حاصل کر لیا شب عاشور، اور پھر صبح اٹھا عاشور کے دن تو اس نے اپنے بھائی سے کہا، اپنے بیٹے سے کہا، اپنے غلام سے، ہم تو جا رہے ہیں حسین کی طرف، ہم نے فیصلہ کر لیا۔ اب خواب دیکھا اس نے یا اس کے نفس نے فیصلہ کیا، وہ تو بے قرار تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے فرزند رسول، اس لیے کہ وہ سمجھا تھا ابھی بات چیت چل رہی، شاید سلو والی بات چیت ہوگی، لیکن جنگ پہ جب معاملہ ختم ہو گیا تو پھر اس نے اپنے گھوڑا بڑھا دیا اور وہ امام حسین کی طرف آ گیا۔ تو اب بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ باندھ دو، میرا عمامہ اتار لو، اس سے میرے ہاتھ باندھ دو، اور میرے منہ پر میرا رومال جو میرے کاندھے پر ہے اسے میرے منہ کو چھپا دو، میں حسین سے شرمندہ ہوں، میں ہی تو گھیر کر یہاں لایا ہوں کہ چاروں طرف لشکر آ گئے، چاروں طرف لشکر آ گیا، تو یہ تو حسین کے خون کے پیاسے ہیں، تو کیا میں اس کا ذمہ دار ہو گیا ہوں؟ تو میں شرمندہ ہوں۔ تو اب حر اس حالت سے آتا ہے امام حسین کے پاس، تو امام حسین السلام نے کہا حر یہ کیا حالت بنائی ہے تم نے، یہ ہاتھ کیوں باندھے، یہ چہرہ کیوں چھپائے، ہٹاؤ منہ پر سے یہ پردہ ہٹاؤ، کھولو ان ہاتھوں کو کھولو، میں آپ کا مجرم ہوں۔ جملہ دیکھیے گا کیا فصیح اور بلیغ امام حسین کا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا حر تجھ سے میں راضی، میں راضی، میرا بھائی حسن راضی، تجھ سے میرے بابا علی راضی، تجھ سے میری ماں فاطمہ زہرا راضی، تجھ سے میرے نانا رسول خدا راضی، تجھ سے رب راضی، کھول دے ان ہاتھوں کو۔ اب دیکھیے وہ یہ سب کچھ سنتا ہے، اسے کتنا تحفہ مل رہا ہے، تو کہتا ہے کہ پھر پہلی اجازت مجھے دیجئے کہ میں میدان میں جاؤں، آپ کے حر ابھی تو آئے ہو۔ اب اس وقت دیکھو پانی تھا ہمارے پاس، ہم نے راہ میں پلا دیا تھا، اب تم ہمارے پاس مہمان ہوئے، اب پانی نہیں ہے کہ ہم تمہیں پلائیں، دیکھیے کیا موقع ہے۔ کہتے اچھا اگر مجھے نہیں جانے دے رہے تو میں اپنے بیٹے کی جنگ دیکھنا چاہ رہا ہوں، میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے کہ وہ جا کے لڑے، میں اسے دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ بیٹے نے حر سے اجازت دی، میدان جنگ میں گیا، شجاعت سے لڑا، بیٹے نے مرحبا کہا، لشکر والوں نے گھیرا، نیزوں سے بیٹے کو زمین پہ گرا دیا، بیٹے نے آواز دی بابا میں گھوڑے سے گر گیا، میں گھوڑے سے گر گیا ہوں۔ تو اسی وقت حر نے چاہا کہ اپنے گھوڑے کو بڑھائے، امام حسین گھوڑے پہ تشریف فرما تھے، ایک بار حر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا کہاں کا ارادہ ہے، کہا بیٹا پکار رہا ہے، میں اس کی لاش کو اٹھا کر لاؤں گا، زخمی ہے، کہا حر بیٹے کی لاش پر باپ نہیں جاتا، میں تیرے بیٹے کی لاش اٹھا کر، اور حسین گئے اور حر کے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر لے آئے۔ تو میں یہی کہوں گا آقا آج آپ نے حر کے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی، لیکن جب آپ نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، بار الہ اس عمل کو، اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہماری پاکستان کی فوج کی حفاظت فرما، تمام جو محکمے ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں پاکستان کی، ان سب کو برکتیں حاصل ہوں اور کسی بھی بلا اور مصیبت سے وہ دور رہیں اور ناگہانی بیماریوں سے دور رہیں، اور تمام پاکستانی باشندوں کے لیے، تمام مسلم قوم کے لیے، تمام عزاداروں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں ہر بلا سے اور مصیبت سے محفوظ رکھے اور کوئی غم ہمیں نہ دے سوا غم حسین کے۔